السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے وہ 7 کام جس کے کرنے سے زندگی میں غریبی آتی ہے، مفلسی، پریشانی اور ٹینشنوں میں انسان گر جاتا ہے۔ وہ 7 کام کون سے ہیں؟ نمبر 1، جلدی جلدی نماز پڑھنے سے انسان کی زندگی میں پریشانی آتی ہے، اسے سکون نہیں ملتا، غربت آتی ہے۔ نماز تو خوش و خضو سے پڑھنی چاہیے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ وہ مومن کامیاب ہو گئے جن کی نماز میں خوش و خضو ہے۔ ہمیں خوش و خضو کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے۔ نماز جتنی خوش و خضو کے ساتھ ہوگی، زندگی میں اتنی ہی سکون ہوگا، اتنا ہی خوشحالی آئے گی، اتنی ہی مفلسی دور ہوگی۔ اور نمازی سے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، نمازی کی باقی ذمہ داریاں اللہ پاک خود لے لیتے ہیں، تو نماز میں خوش و خضو بہت ضروری ہے۔ نمبر 2، کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے زندگی میں غریبی آتی ہے۔ نمبر 3، پیشاب کرنے کی جگہ وضو کرنے سے، جہاں انسان پیشاب کرتا ہے اگر وہاں وضو کرے گا تو اسے ایک تو مفلسی آئے گی، پریشانی آئے گی، اور دوسرا اس کا دماغ بھی کمزور ہو جاتا ہے، اس کے دماغ میں یاد کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، اور کیا ہوتا ہے، اسے قرآن بھی یاد نہیں ہوتا، اس کا حافظہ کمزور ہو جاتا ہے۔ نمبر 4، کھڑے ہو کر پانی پینے سے۔ نمبر 4، کھڑے ہو کر پانی پینے سے۔ نمبر 5، منہ سے چراغ بجھانے سے۔ نمبر 6، دانتوں سے ناخن کاٹنے سے، یعنی اپنے دانتوں سے ناخن تراشتے رہنا، کاٹتے رہنا، اور وہ کھانے سے، تو یہ اس سے کیا ہوتا ہے، غربت آتی ہے۔ نمبر 7، اپنے آستین سے، اپنے دامن سے اور اپنے قمیض کے دامن سے منہ صاف کرنا، اپنا چہرہ صاف کرنے سے بھی غربت آتی ہے۔ اب وہ 7 کام جس کے کرنے سے زندگی میں خوشحالی آتی ہے، سکون آتا ہے، وہ 7 کام کون سے ہیں؟ نمبر 1، قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے۔ گھروں میں جب قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے تو فرشتوں کی بارش ہوتی ہے، زندگی میں سکون ملتا ہے، برکتوں کا نزول ہوتا ہے، خوشحالی آتی ہے۔ اپنے گھروں کو قرآن سے آباد کیجیے۔ خوشحالی کا راز قرآن مجید کی تلاوت ہے۔ اقرؤ القرآن فإنه یأتی یوم القیامة شفیعا لأصحابہ۔ قرآن مجید کی تلاوت کیا کریں، یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرے گا۔ تو قرآن پاک اپنی زندگی میں لانے سے، قرآن سمجھنے سے، قرآن پڑھنے سے زندگی میں خوشحالی آتی ہے۔ اور نمبر 2، 5 وقت کی نماز پڑھنے سے۔ جو شخص 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے اس کے لیے رزق کے، رحمتوں کے، برکتوں کے، کامیابی کے، ترقی کے، خوشیوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ تو 5 وقت کی نماز پڑھنے سے بھی زندگی میں خوشحالی آتی ہے، زندگی میں سکون آتا ہے۔ نمبر 3 کیا ہے؟ ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو اللہ اور زیادہ دے گا۔ شکر کرنے والوں کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کی نعمتوں کا، رحمتوں کا، برکتوں کا۔ اللہ کو شکر کرنے والے انسان بہت پسند ہے، اور اللہ پاک ایسی مخلوق سے محبت کرتا ہے جو ہر حال میں شکر کریں۔ تو ہر حال میں شکر کرنا چاہیے، جو ہو چکا، جو ہو رہا ہے، اور جو کچھ ہوگا، اللہ تیرا شکر ہے۔ جس حال میں بھی زندگی گزری، اللہ کا شکر کرنا چاہیے۔ نمبر 4 کیا ہے؟ مخلوق کی مدد کرنا، مخلوق کے کام آنا، اللہ کی مخلوق کی مدد کرنا، غریبوں اور مجبوروں کو سہارا دینا، جو مجبور ہے، بے بس ہے، بے کس ہے، غریب ہے، ان کی مدد کرنا۔ جب ہم مخلوق کی مدد کرتے ہیں تو اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوتی ہے۔ جب ہم مخلوق سے محبت کرتے ہیں تو اللہ ہم سے محبت کرتے ہیں۔ جب ہم مخلوق کی محبت میں لگ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری مدد خود بخود کرتے ہیں۔ مخلوق کی مدد کرنا، مخلوق سے محبت کرنا، مخلوق سے ہمدردی کرنا، غریبوں کا سہارا بننا، تو جب ہم دوسروں کا سہارا دیتے ہیں تو اللہ پاک ہمیں خود بخود سہارا دیتے ہیں۔ اور ایک حدیث ہے نا، احب الناس الی اللہ تعالی انفعهم للناس۔ اللہ پاک کے محبوب ترین، اللہ پاک کے پسندیدہ ترین بندے کون سے ہیں؟ احب الناس الی اللہ تعالی انفعهم للناس، جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں اپنی ذات سے، جو لوگوں کو نفع پہنچاتے ہیں،
جو اپنی ذات کی پرواہ نہیں کرتے، بس مخلوق کی مدد کرتے ہوئے اللہ کی رضا ڈھونڈتے ہیں کہ بس اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائے۔ تو نمبر 6 کیا ہے؟ ماں باپ اور رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک کرنا، اچھا سلوک کرنا، صلہ رحمی کرنا، ماں باپ اور رشتہ داروں کی خدمت کرنا، ان کے کام آنا، ان کا سہارا بننا، انہیں سہارا دینا۔ یہ سارے کام جو ہے ہماری زندگی میں سکون لاتے ہیں، خوشحالی لاتے ہیں، پریشانیاں دور کرتے ہیں۔ اور نمبر 6 کیا ہے؟ نمبر 7 کیا ہے؟ صبح کے وقت سورۃ یاسین پڑھنا اور صدقہ دینا۔ قرآن سے آغاز کرنا، اپنی صبح کا قرآن مجید کی تلاوت سے آغاز کرنا، اور کیا؟ صدقہ دینا۔ صدقہ دینے سے بھی کیا ہوتا ہے؟ زندگی میں خوشحالی آتی ہے۔ صدقے کے بڑے راز ہے۔ صدقے سے اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے، اللہ جو غضب میں ہوتے ہیں، اللہ کی غضب رحمت میں بدل جاتی ہے۔ صدقہ دینے سے بھی انسان کے بہت سے معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ صدقے کے بہت سے فضائل ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔